حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اگر کوئی جذبہ متحد کر سکتا ہے تو وہ ہے کرکٹ کا جذبہ، اور اگر کرکٹ کا میچ بھارت کے خلاف ہو تو یہ جذبہ جنون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جنون بھی آخری حدوں کو چھونے والا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کبھی کرکٹ کا میچ دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر دل کی یہی دعا، ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن بھارت سے میچ نہیں ہارنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانی عوام کی ایک خواہش اور آرزو بڑے ایونٹس میں کم ہی پوری ہو پاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی اور سیریز ہو تو پاکستان کی جیت کا پلڑا بھاری بھی نظر آتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے پاک بھارت کرکٹ سیریز نہیں ہو رہی، اور عوام کو انہی بڑے ایونٹس میں پاک بھارت ٹکراؤ دیکھنے کو ملتا ہے، تو دونوں ممالک کی جو عوام ہیں ان کی خواہشات آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ پاکستانی کرکٹ پچھلے ایک عرصے سے سب جانتے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ کا شکار ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ میں سیاست کی جو آمیزش ہے اس نے کرکٹ کے کھیل کو یکسر تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور نہ ہی نئے کھلاڑیوں کی صحیح تربیت کا کوئی انتظام موجود ہے۔ جس طرح کی رینکنگ کے ساتھ پاکستانی ٹیم نے اس ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، اس ٹیم سے زیادہ امیدیں لگانا بھی واقعی دیوانے کے خواب جیسا ہی تھا۔ آج کے میچ میں جس طرح سے پاکستان کی ناتجربے کار ٹیم کھیلی، اس نے اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم سے مزید امیدیں نہ لگانے کا اندیا دے دیا ہے۔ جس طرح آج ہمیں پاکستان کی جو ٹیم تھی اس کی فیلڈنگ دیکھنے میں، ابھی بیٹنگ جاری ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ستارہ کرکٹ کی دنیا میں سب سے اونچا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو تباہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے آخر یہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا دوسرے کھیلوں کی طرح پاکستان میں کرکٹ کا کھیل بھی اب زوال پذیر ہو جائے گا؟ اور کیا آج کی جو بری پرفارمنس رہی ہے خاص کر کے ہماری فیلڈنگ میں، کیا پاکستانی ٹیم جو ہے یہ اس خرابی کو اس جو ذمہ دار موسم کی خرابی پر ڈال دے گی؟ آج تک پاکستانی کرکٹ بورڈ کا احتساب نہیں کیا گیا، یہ احتساب کون کرے گا؟ اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ صرف بڑے ایونٹس میں ہی کیوں کھیلتا ہے، سیریز کیوں نہیں کھیلتا؟ اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ کیا بڑے ایونٹس میں کھیلنے میں صرف بھارت کا فائدہ ہے؟ جاری میچ میں پاکستان کو جو ڈک ورٹ لوئس سسٹم ہے اس کے تحت ابھی تک 41 اوورز میں 289 رنز بنانے ہیں، جبکہ ابھی تک 3 وکٹوں کے نقصان پر پاکستان نے 96 رنز بنائے ہیں۔ بیٹنگ جاری ہے پاکستان کی۔ موجودہ جو سچویشن ہے اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔ اب تک کی جو پرفارمنس رہی اور جو کھیلا جا رہا ہے اس پر تجزیہ کاروں کی رائے بھی لیں گے۔ ظفر ہلالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ اینڈ کامنٹیٹر، سابق ڈائریکٹر پی سی بی چشتی مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں، اور سابق ٹیسٹ کرکٹر سہیل تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ چشتی مجاہد صاحب، سب سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان نے ٹاس جیتا، ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، فیلڈنگ ہمیں اچھی نظر نہیں آئی، پلاننگ نظر نہیں آئی، ہم نے دیکھا کتنے اچھے جو کیچز تھے، امپورٹنٹ کیچز تھے وہ چھوڑے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ یہی غلط شروعات تھی پاکستان کی؟ پہلے تو میں آپ کو سلام عرض کر دوں اور آپ کے بقیہ جو مہمان ہیں ان کو سلام کروں۔ I have a great respect and admiration for Khalid Mahmood and Zafar Hilali, and of course I'm very fond of Sohail Tanveer. شروع کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر ایشو کر دیتا ہوں، کیونکہ پروگرام کے آخر میں پھر وقت نہیں رہتا اور لوگ بہت برا مان جاتے ہیں۔ تو میں کہہ دوں کوئی بات ایسی اگر ہوئی جو تمہارے جی کو بری لگی، مومن کا مصرع ہے، تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میرا ارادہ کسی کی دل آزاری یا برائی کرنے کا نہیں ہے۔ کہوں گا، صاف صاف کہوں گا، صادق ہوں اپنے قول کا، غالب خدا گواہ۔ خیر، پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ ایز یو ہیو کوائٹ رائٹلی سیڈ بڑے پیشنیٹلی فالو کرتے ہیں لوگ، اور اٹس مور دین اے ریلیجن، اٹس این ایڈکشن، آئی کین سے دیٹ۔ اگر آج کے میچ پہ آ جائیں، کیونکہ وہ تو پھر لمبی کہانی ہو جائے گی، اور آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر مائی ادر گیسٹس whom I respect a lot, admire a lot۔ بات یہ ہے کہ پاکستان نے ٹاس جیتا اور فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ غلط تھا میرا خیال ہے۔ لکنگ ایٹ دی ویدر، اس کو ویدر دیکھتے وہ، اور کنڈیشنز دیکھتے، اور اپنی اسٹرینگتھ دیکھتے کہ آپ کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ کیا ہے، اپوزیشن کی اسٹرینگتھ کیا ہے۔ آپ کی ٹیم سلیکشن فالٹی تھی۔ آپ کو شاداب خان کو نہیں کھلانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو وہ بہت را ہے، بہت ینگ ہے، اور وہ لیگ سپنر ہے۔
اینڈ دی پچ واز ناٹ گوئنگ ٹو ٹرن ایٹ آل. اور اگر آپ کے کو اسپن ہی کرنی تھی تو اماد وسیم موجود تھے جن کے بائی دا وے 3 چھکے پڑے 3 گیندوں پہ آخر میں. اسپن بالنگ میں ہمارے پاس چوائس تو بہت زیادہ تھی. اس کے لیے آپ جی اسپن بولنگ آپ کو پارٹ ٹائم اسپنرز جو ہوتے ہیں وہ تھے. آپ کے پاس اسپیشلسٹ جو ہے وہ صرف شاداب خان تھا جس کو آپ نے کھلایا ان پریفرنس ٹو پروبیبلی دیٹ فیلو فہیم اشرف جو کہ آل راؤنڈر ہے اور میڈیم پیس بولر ہے, بیٹسمین بھی اچھا. شاداب خان بھی بہت اچھا بیٹسمین ہے, یہ میں بتا دوں. اس نے انگلینڈ ٹور کیا تھا پاکستان اے کے ساتھ ارلیئر دس ایئر اور 112 کی اننگز کھیلی تھی اس نے ایسکس کے خلاف. خیر آپ کے دوسرا پرابلم یہ تھا کہ آپ نے جنید خان سے کوئی بیر ہے. میرا خیال ہے یہ جو ٹیم ہے نا مکی آرتھر کی ومز اینڈ فینسیز پہ سلیکٹ ہوتی ہے. سہیل خان کو آپ نہیں لے گئے کیونکہ مکی آرتھر ڈزنٹ لائک ہم اینڈ ہیز میڈ اٹ کوائٹ آبویس. اس کو نہیں لے گئے آپ. عامر یامین جو کہ آل راؤنڈر ہے آپ ان کو یہاں سے نہیں لے گئے. آپ نے ریپلیسمنٹ بلایا عمر اکمل کا تو وہ حارث سہیل کو بلایا, عمر امین کو نہیں بلایا. فواد عالم کے سے ان کو پرانا بیر ہے. ہی از یور بیسٹ ڈومیسٹک آل راؤنڈر اینڈ دا فٹسٹ پلیئر اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈس. اس کو نہیں لے جاتے. یہ آپ صدف حسین کو نہیں کھلاتے, تابش خان کو نہیں کھلاتے. یو لیو آؤٹ دی. آپ یو کنٹینیو ود وہاب ریاض جن کی سوئی جو ہے وہ ورلڈ کپ کا جو ایڈیلیڈ میں میچ ہوا تھا جو واٹسن کو انہوں نے تھوڑا بہت نچایا تھا, although in the end Watson had the last laugh because Australia won that match. تو اس پہ اٹکی ہوئی ہے ان کی سوئی. وہیں سے یہ کرتے ہیں کہ صاحب وہاب ریاض کھیلیں گے. آج ان کا ٹخنا آپ کی باتوں سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے ساری جو سلیکشن ہے وہ پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پر ہو رہی ہے, میرٹ پر نہیں ہو رہی. چلیں شکر سمجھ کسی کو تو آیا, اوروں کو تو نہیں آتا بالکل سمجھ میں. خیر یہی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ یا آپ دیکھ لیں نا جو اب آج جنید خان کو نہیں کھلانے کا کیا وہ تھا. واٹ واز دا ریزن؟ ہی پلیز ایکسٹریملی ویل اگینسٹ انڈیا اینڈ ہی از ناؤ فٹ اینڈ وہاب ریاض از رسٹی اینڈ پروو ٹو بی انفٹ. آپ محمد عامر بھی بریک ڈاؤن ہو گئے آپ کے, اور وہاب ریاض ٹوڈے کنسیڈڈ 87 رنز آئی تھنک 87 رنز. And this is the 4th time in one-day internationals that he has conceded 80 or more runs. اور یہ second in the world ہے after Lasith Malinga جو کہ سری لنکا کے وہ ہیں سلنگنگ آرم بولر. انہوں نے 7 دفعہ یہ کارنامہ انجام دیا ہے. تو اینڈ اوڈیا اس میں چیمپئنز ٹرافی میں دس از دا موسٹ ایکسپینسو بولنگ. فیلڈنگ آپ کی جو ہے وہ بالکل ناقص تھی آج. یو ور سلاپی ان دا فیلڈ, you dropped catches and you missed run outs and you conceded overthrows. مگر ایک یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں شروع میں ہندوستان paid you back in the same coin. انہوں نے بھی مس فیلڈنگ بہت کی ہے ابھی تک اور انہوں نے کیچز بھی ڈراپ کیے. ٹھیک ہے ظفر ہلالی صاحب, تو مے بی برمنگھم there is a problem with Birmingham. ٹھیک ہے ہلالی صاحب آپ کا بھی کرکٹ کا ماضی ہے. اب تک کی جو سچویشن ہے میچ کی, پاکستان نے پہلے فیلڈنگ کی اور اب بیٹنگ چل رہی ہے, 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. آپ کو کہاں غلطیاں نظر آئی, کہاں مس مینجمنٹ نظر آئی؟ پہلے مس مینجمنٹ جدھر نظر آئی شازیہ 3 ڈراپڈ کیچز. اگر یہ 3 ڈراپڈ کیچز نہ ہوتے تو دیکھیے کم سے کم 100-120 رن کم ہوتے.